بسم اللہ والحمد للہ۔ اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام، خصوصاً خطابت کے بیتاج بادشاہ، اور یہاں بھی علماء کی کثرت، ان کے سامنے کچھ بات کرنا بڑا ہی عبث معلوم ہوتا ہے، پر ان اساتذہ کو کبھی کبھی کچھ نہ کچھ سبق یاد کیا ہوا سنا دیتے ہیں۔ یہ آج طلباء کرام قرآن کے زیور سے انہوں نے اپنے دلوں کو منور کیا۔ یہ قرآن ہر دور میں عظمتوں والی، عزتوں والی کتاب رہی ہے۔ جو قرآن کے دامن میں آیا، اپنے لیے ابدی اور دائمی عزتوں اور عظمتوں کو سمیٹتا گیا۔ یہ قرآن عصائے موسیٰ سے، یہ صالح کی اونٹنی سے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے آتش نمرود میں، پھر تورات، زبور، انجیل اور تمام کی تمام آسمانی کتابوں سے بلند و برتر کتاب ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، اوتیت المثانی مکان التورات والمائدۃ مکان الانجیل والزبور مکان الحوامیم وفضلت بها المفصلات واوتیت خواتیم سورۃ البقرہ۔ اوتیت المثانی مکان التورات، پوری تورات کے بدلے میں اللہ رب العزت نے مجھے سورہ فاتحہ عطا کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اسی طرح والزبور مکان الحوامیم، زبور کے بدلے میں اللہ نے مجھے حامیم کی صورتیں عطا فرمائی۔ باقی پورے قرآن کے ذریعے سے اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جو اس کے ساتھ جڑا، اس کتاب نے ان کے دلوں کے احوال کو تبدیل کر دیا۔ وہ کون تھے جو آ رہے تھے آج میرے محبوب کے پاس دار الندوہ میں بتا کر آ رہے تھے کہ آج میں نے اس چیپٹر کو کلوز کر دینا ہے؟ آتے ہوئے بتایا گیا، نعیم ابن مسعود نے کہا کہ جاؤ پہلے اپنی بہن کی خبر لو۔ پورا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ قرآن کی آیات پر جب نظر پڑتی ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثریٰ وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفیٰ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی وہل اتاک حدیث موسیٰ۔ دل کے حالات بدلے کہ یہ قرآن کسی بشر کا نہیں ہو سکتا، کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، کسی جادوگر کا نہیں ہو سکتا، کسی کاہن کا نہیں ہو سکتا۔ اتنی مختصر آیات میں قرآن نازل کرنے والا قرآن کا تعارف بھی کراتا ہے، اپنی ذات کا تعارف بھی کراتا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اپنے علم کا بھی بتاتا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، اپنے قبضہ قدرت کا بھی بتاتا ہے۔ اور ساتھ چلتے چلتے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، موسیٰ کا قصہ، پھر کوہ طور کا قصہ، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ کے ہاتھ کا قصہ۔ اتنی مختصر، ابھی وقت اجازت نہیں دیتا میں یہاں آپ کو قرآن کے بلاغت کے اقسام بتاتا کہ آپ حیران ہو جائیں کہ ایک ایک آیت میں 12 سے اوپر بلاغت کی اقسام میرے رب نے جمع کی ہیں۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ عمر کا دل بدلا، پھر آیا۔ طاہر جنگوی کہتا ہے کہ جب آنے لگا کہ وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا۔ تو حضرت عمر کی دل کی حالت بدل گئی۔ یہاں مضمون سے ہٹتے ہوئے ایک شعر ہے جو مجھے بہت پسند ہے طاہر جنگوی کا۔ وہ کہتا ہے، پوری اپنی نظم کے آخر میں فاروقی صاحب کی آمد کی برکت سے بات اس طرف چلے گئی۔ وہ کہتا ہے، تیرے نغمے کو جب لکھنے قلم طاہر اٹھاتا ہے، تیرا جب نام آتا ہے قلم بھی جھوم جاتا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے قرآن کی بدولت کیسے کیسے دلوں کو بدلا. پھر اللہ رب العزت نے پھر ان کے لیے اللہ نے ہواؤں کو تابع کر دیا، جمادات اور نباتات کو ان کے تابع کر دیا، جنگل کے درندوں نے ان کی بات کو مانا. آگ جہاں سے نکلی تھی وہاں پر تمیم داری کو اپنی چادر دی، کہا وہیں دفن کر کے آ جاؤ، آگ وہاں دوبارہ. تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن ایک انقلابی تاثیر والی کتاب ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کے دامن میں آئیں، اپنے لیے دائمی ابدی عزتوں اور عظمتوں کو سمیٹیں. اگر اس قرآن پر عمل ہوگا اللہ رب العزت پھر اقوام عالم میں ہمیں بلند و بالا فرمائیں گے. یہ طلباء کرام جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا، ان کی قدر و منزلت ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر دکھائیں گے. ان کو نور کے تختوں پر بٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا باقی لوگوں کا حساب و کتاب لیا جائے، اور ان سے کہا جائے گا قرآن کو پڑھتے جاؤ، جنت کے بالا خانوں پر چڑھتے جاؤ. یہاں اللہ رب العزت ان کا یہ مقام دنیا والوں کو پھر بتا دیں گے. پھر اپنی ان آنکھوں سے دیکھا جائے گا اور میرا رب براہ راست ان سے خطاب فرمائے گا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.